نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا کہ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا، اور ان کی طویل واقعہ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے 1000 مہینے تک اس طرح عبادت کی کہ دن میں روزے رکھے، رات عبادت میں گزاری، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور بے دردی سے شہید بھی کر دیے گئے۔ صحابہ کرام کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پچھلی قومیں تو ہم سے آگے بڑھ گئیں، ان کی عمریں ہی زیادہ تھی، 83 سال 4 مہینے یعنی 1000 منتھ انہوں نے روزے رکھے ہیں، ہم تو حضور اتنا جیتے بھی نہیں ہیں یا اتنی عمر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب جب صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات آئی تو نبی پاک علیہ السلام بھی غمگین ہو گئے امت کی محبت اور امت کے پیار میں۔ سبحان اللہ، قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو یہ رب کو کب گوارا ہے۔ تو پھر جبریل امین یہ قرآن پاک کی صورت لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ حضور غمزدہ نہ ہوں، اللہ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جو ہر سال عطا کی ہے، جو حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ذرا ناظرین سوچئے، 83 سال 4 مہینے میں اور آپ آج کے بعد نہیں جی پائیں گے۔ اب میں سے کوئی جی بھی گیا تو کیا صحت اور کیا اس کے اندر ہمت ہوگی۔ 83 ایئرز کون روزے رکھ سکتا ہے مسلسل اور رات عبادت کر سکتا ہے؟ اٹ مینس کہ ایسا گولڈن چانس ہمیں دیا گیا، اور ایسا بھی نہیں کہ لائف میں ایک بار یہ رات دی ہے، ہر سال یہ رات دی ہے۔ اور نبی پاک نے تو اور آسان کر دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ صرف 5 راتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ونس ان اے لائف ٹائم محنت کر لے تو 83 سال 4 مہینے، اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو کتنا بہتر ہے وہ اللہ کی عطائیں جانے۔ تو ہمیں اس رات کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے۔ آج بھی 23ویں شب ہے پاکستان میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، تو ہر طاق رات کو خاص طور پہ عبادت میں گزاریں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب بھی فرمائے، اس کی عبادتیں کرنا بھی نصیب فرمائے۔